بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، ایک کلپ ہمارا اس سے قبل آ چکا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے مسئلہ کے حوالے سے، اور دوسری آج یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ امت کے اگر سوشل میڈیا کی صورتحال کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات ہیں جن کو گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ امت کو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے کچھ آسانی رہ جائے۔ اولاً بات تو یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص حضور کریم علیہ السلام کا بے ادب ہے، کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، لوگوں کے جذبات مجروح کرتا ہے، اس شخص کے ساتھ اختلاف ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ ان سے تائب نہیں ہو جاتا۔ ہاں، جب وہ ان سے رجوع کر لیتا ہے، مسلمانوں جیسے عقائد رکھ لیتا ہے، پھر اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو اتنی ہوا بھی نہ دیں کہ پوری دنیا کے سامنے یہی معلوم ہو کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ آپس میں لڑائی کرنا ہے۔ میں دونوں چیزوں کے حوالے سے گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ اولاً بات یہ ہے عقیدے کا مسئلہ۔ اب بات کو موڑا جا رہا ہے، بات دو دھڑے ہو گئے ہیں اور علل اعلان اپنے موقف کو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ دھڑا اور وہ گروہ جو ذاکر نائک کی سپورٹ میں ہے اس نے بات کو دوسرے رخ کی جانب پھیر دیا ہے اپنی صداقت کے لیے۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یا اس کے گروہ کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی برزخی زندگی جو ہے اس کے وہ قائل نہیں ہیں۔ یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کہ تم بتاؤ کہ حضور کی عمر کتنی ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ حضور 63 برس کی سال دنیا میں چلے گئے، حضور کی عمر کتنی ہے، حضور کا وصال، اس کا کون منکر ہے؟ اس کا تو ہمارا اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہی ہمارا اس کا کوئی جھگڑا ہے۔ ہم حضور کے وصال کے قائل ہیں۔ جو حضور کے وصال کا قائل نہیں ہے ہم تو اس کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حضور نے وصال کیا ہے اور اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ہر شخص نے اس کو ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، پردہ کر گئے ہیں۔ اختلاف اس بات کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی زندگی ہے تم اس کو نہیں مانتے ہو اور تم اس کے حوالے سے ڈنڈی مارتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا۔ معاذ اللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی برزخی حیات میں بالکل زندہ ہیں اور تصرف فرماتے ہیں، اور تصرف ان کا ہوتا ہے پوری کائنات کے اندر، اور حیات کی یہ قسم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے عالم برزخ میں کسی اور کو ایسی نہیں دی گئی ہے۔ تم اس کے منکر ہو، اس کے انکار کرتے ہو۔ اگر مسئلے کو تو ختم کرنا ہے اور تمہارے اندر خلوص نیت ہے تو پھر آ کے کہو کہ ہم حضور کی برزخی زندگی کے قائل ہیں، بات ختم ہو جائے گی، کسی کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں بدگمانی نہیں کر رہا، تم یہ کہتے ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی برزخی زندگی جو ہے ایسے نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، بلکہ تم کہتے ہو کہ حضور مر کے مٹی ہو گئے۔ میں اگر یہ بدگمانی کر رہا ہوں تو پھر تم آ کے اس کو کلیئر کر دو۔ ہمارا تم سے اس بات کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال نہیں کیا، ہم تو کہتے ہیں وصال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، انتقال ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب تو سمجھو نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ عالم برزخ کے اندر حضور کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو تصرف کی پاور بھی رکھی ہے۔ تم اس کے منکر ہو، اس کا جواب دو آ کے میڈیا کے اوپر اور اس کو کلیریفائی کرو، وگرنہ حضور نے دنیا سے پردہ کیا ہے، حضور کی موت واقع ہوئی ہے، اس میں تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ بڑھ کے مار کے اور گلے پھاڑ کے یہ کہنا لوگوں کو آ کے اور بال کو رخ پھیر دینا کہ دیکھو جی حضور کی عمر کتنی ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا، اس کا تو ہمیں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ اختلاف حضور علیہ السلام کی برزخی حیات کا ہے جس کے تم منکر ہو اور ہم اس کے قائل ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ، میں اگلی بات بھی کلیئر کر دوں، ہو سکتا ہے پھر اس کے اندر ڈنڈی ماری جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات ہے تو پھر دکھاؤ حضور کہاں ہے، حضور تمہارے میں موجود ہے تو دکھاؤ۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس کو بھی غلط رنگ دے کے بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے
نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اپنے جسد خاکی کے ساتھ آرام فرما ہے اور زندہ ہیں اور تصرف کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے، لیکن جہاں بھی کائنات میں تصرف فرمانا چاہیں تو اللہ نے ان کو قوت اور اختیار دیا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور یہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، ہاں ساری کائنات کا مشاہدہ حضور ضرور فرما رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس حوالے سے تم اس بات کے قائل ہو کہ معاذ اللہ وہ مر کے مٹی ہو گئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور برزخی حیات میں سب سے اعلیٰ حیات کے مالک ہیں، اور یہ تم جو تعویل کرتے ہو کہ شہید کے بارے شہید اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے، تو شہید اس وقت کس دنیا میں ہے؟ یہ سوال اس کا جواب دو۔ برزخی زندگی میں ہے نا، تو برزخی زندگی شہید کی اللہ فرما رہا ہے نس کے ساتھ بل احیاء۔ کتنی عجب بات ہے اور حماقت کی جا رہی ہے کہ شہید کی برزخی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، نص ایک حدیث کے اندر موجود ہے، شہید زندہ ہے، اور حضور کریم علیہ السلام کی برزخی زندگی شہید سے اعلیٰ ہے، تو تم ادنا امتی کی تو زندگی مان رہے ہو کہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے، نبی کی زندگی تو مان کے قائل نہیں ہو، اور وہاں لوگوں کو ورگلا کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے اور بات کو دوسری طرف موڑا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ دنیا سے پردہ کر گئے، 63 سال عمر کی ہے۔ اس میں تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، حضور کی برزخی زندگی ہر ایک سے افضل ہے، شہید کو یہ مرتبہ و مقام حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ تو خدا را امت کو جان بوجھ کے لڑائی جھگڑوں میں مت ڈالو، ہماری اگر تمہارے بدگمانی ہے، ہم تمہیں نہیں سمجھ پائے، ہماری پرسپشن غلط ہے، تو بھائی تم آ کے علل اعلان یہ بات کہو کہ ہم بھی برزخی زندگی کے قائل ہیں، حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے، بات ختم، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو چھپا کے ایک اور بات بحث شروع کر دی ہے تم لوگوں نے کہ حضور دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہم کب اس کا انکار کر رہے ہیں؟ لیکن یہ برزخی زندگی کی کلیئر کرو۔ اور دوسری بات یہ میں عرض کر دوں کہ ہر شخص ہی آج اس کے بارے میں سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو پورا سوشل میڈیا اسی کاموں کی چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی جذباتی وابستگی ہے، لہذا کوئی بھی ایسا فعل کیا جائے گا تو زبان زد عام ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ امت کو انتشار سے بچایا جائے۔ وہ جو دوسری جانب ہے اور جو اس جانب ہے تو اس امت کے فرد ہیں نا، تو اس امت کی توانائیوں کو کیوں ان کاموں میں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اس امت کو پوزیٹیو کاموں میں لگاؤ، لہذا جہاں سے اختلاف ہے وہاں سے کلیئر کر دیا جائے۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اپنے پیسے کمانے کے لیے پرانے کلپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دے دیا۔ بھی سالوں سال پرانے کلپ تم پکڑتے ہو اور جواب دیتے جا رہے ہو، اب موجودہ تو کوئی بھی اس کا جواب نہیں آ رہا۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ میرا بھائی جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہیں ختم کرو، اپنے آفیشیلی پیج یا اپنے آفیشیلی جو اس کا سورس ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے رابطے کا، وہاں سے وہ شخص آ کے کہے کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں، میرا تو یہ عقیدہ، بات ختم ہو جائے گی۔ کوئی کسی کا کلپ اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کا کلپ اٹھا رہا ہے، اس کے اوپر جناب اس کو ایڈٹ کر کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں نے جواب دے دی۔ کس نے جواب دیا ہے؟ یہ بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ اصل بات کیا ہے۔ تو بات جہاں سے ہے وہیں اس کو ختم کرے، اور اس کا یہ ہے کہ برزخی زندگی کی حضور کی یہ لوگ کلیریفائی کر دیں اپنے آپ کو، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کی یہ بھی لوگ تائید کریں، اور بات ختم ہو جائے اور امت کو خام خواہ لڑائی جھگڑوں میں نہ ڈالا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔